یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا کلمہ ہے کہ جو انسان کے اندر دوسرے انسان کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، ایک انسان کی دوسرے انسان کے اندر محبت پیدا کر دیتا ہے، ایک انسان کا احساس دوسرے انسان کے اندر احساس پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ کلمہ نہ ہو، دین اسلام جو کہ اسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوق آئی ہے اس کے لیے ایک ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا، فرمایا کہ جب تک یہ کلمے کی بدولت مسلمان ایک دوسرے کا احساس باقی رکھتے رہیں گے تو یہ معاشرہ کامیاب ترین معاشرہ بن کر رہے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان اس بات کو پس پشت ڈال دے کہ بھی ہمیں اس کلمے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نام کا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے پر عمل نہیں، اس کلمے کے مقاصد کے اوپر عمل نہیں، اس کلمے پر عمل درآمد نہیں انسان، تو سمجھ لیجئے کہ یہ انسان کے اندر وہ جذبہ، وہ خیر خواہی، وہ ولولہ، وہ محبت، وہ ایک ایثار اور قربانی جو ایک مسلمان کے اندر دوسرے کے لیے ہوتی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین نے جب بندے کو بتایا کہ یہ کلمہ پڑھ لے تو گویا لا الہ الا اللہ، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کی طرف مصروف ہو جائے گا۔ اور صرف یہ عبادت صرف زبانی عبادت نہیں، عملی عبادت کا نام ہی نہیں، بلکہ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو بھی آپ کے حقوق مجھ پر لازم ہیں، اے اللہ میں سارے کے سارے حقوق کو ادا کرنے کا عزم کرتا ہوں۔ اب وہ حقوق عام طور پہ دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد۔ یہ دو قسم کے حقوق اللہ نے لازم کیے ہیں اس کلمے کی بدولت ہمیں۔ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے ہر حکم کو مانوں گا۔ وہ کون سا حکم؟ فرمایا اللہ جو آپ نے ہمیں حکم دے دیا کہ بندو میرے حقوق ادا کرو، اے اللہ اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ اور دوسرا حقوق العباد، اللہ فرماتے ہیں کہ بندے اس کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرے مسلمانوں کے بھی حقوق تجھے پر آگے، تو بندہ کہتا ہے اے اللہ میں اس کو بھی مانوں گا۔ جب جو کوئی شخص اس کلمے کو پڑھ کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچان لے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سچا مسلمان بن گیا۔ لیکن دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ، یہ نبی علیہ السلام کے طور طریق کے مطابق عمل کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں کو ماننا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکموں کو ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، یہ دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزار کر دکھائی ہے، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے ایک نمونہ ہے، زندگی کا ایک ضابطہ ہے ہمارے لیے گزارنے کا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے اسوہ حسنہ بنا دیا، ایک ضابطہ بنا دیا، ایک قانون بنا دیا۔ اب زندگی کے اندر نبی علیہ السلام نے ہمیں خوشی بھی کر کے دکھا دی، غمی بھی منا کر دکھا دی، صحت والی زندگی بھی گزار کر دکھا دی، بیماری والی زندگی بھی گزار کر دکھا دی، حتیٰ کہ دنیا سے جانے کا بھی ہمیں بتا دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے کتنے ہی صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ تو گویا انسان کی زندگی میں چار چیزیں ہیں، نمبر ایک زندگی، نمبر دو موت، اور نمبر تین دو دنیا کے اندر ہے، زندگی کے اندر خوشی اور غمی۔ ان چار چیزوں سے انسان کی زندگی منسلک ہے، اور چاروں قسموں میں پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سبق دے دیا، گزار کے دکھا دی۔ آج مسلمان کی کامیابی اسی بات کے اندر ہے کہ اپنی چاروں چیزوں میں، چاروں قسموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ملحوظ خاطر رکھے۔
گویا نبی علیہ السلام نے پہلی جو زندگی گزاری ہے وہ ہے ایمان والی، اعمال صالحہ والی، حقوق اللہ والی اور حقوق العباد والی۔ تو نبی علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے، اگر میرے دوستو آج ہم بھی اسی کے مطابق زندگی کو گزاریں گے تو ہمیں بھی وہ معاشرے کے اندر عزت ملے گی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، گفتار کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ایک مسلمان کو ایک شعار بنا دیا، صحابہ کی زندگی کو ایک نمونہ بنا دیا ہمارے لیے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کہیں جاتے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو کیا دعوت دیتے تھے؟ کونوا مثلنا، کہ لوگوں ہم جیسے بن جاؤ، ہم جیسے بن جاؤ۔ تو گویا میرے دوستو نبی علیہ السلام نے حقوق اللہ کو بھی ادا کیا۔ حقوق اللہ میں نے بتا دیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، فطرانہ، عشر، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، اس میں آگے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی کسی بھی حکم کی حکومت ولی نہیں کی۔ نماز میں کبھی کوتاہی نہیں، روزے میں کوتاہی نہیں، زکوٰۃ، فطرانہ، عشر میں کبھی کوتاہی نہیں، تجارت میں کبھی کوتاہی نہیں۔ تو میرے دوستو آج ہم میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، تو کامیاب بننے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر صحت والی زندگی بھی گزاری ہے۔ آج ہمیں اللہ نے صحت دی ہے تو میرے دوستو اپنی اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لیں۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، صحت دی ہے روزے رکھ سکتے ہیں، صحت دی ہے حلال کما سکتے ہیں، صحت دی ہے صحیح موقع پہ خرچ کر سکتے ہیں، صحت دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی دوسروں کا سہارا بھی بن سکتے ہیں ہم آج۔ اسی طرح غمی بھی زندگی کے اندر آتی ہیں، پریشانیاں، حالات، مشکلات انسان کے اندر زندگی میں آتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی مشکلات والی زندگی کو ایسے گزار کر بتایا کہ کئی دن کے فاقے گزر جاتے تھے، کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 دن ایسے گزر چکے تھے کہ پیٹ میں ایک لقمہ کھانے کا نہیں کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، غالباً عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک قبر اور باغ تھا، اس باغ کے اندر تشریف لے گئے، نیچے کھجور پڑی، اٹھائی، کھانے لگے اور کہا کہ عبداللہ آپ بھی کھائیے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تناول فرمائیں، مجھے طلب نہیں۔ فرمایا عبداللہ تجھے تو طلب نہیں، مجھے 4 دن آج بغیر کھائے پیے گزر چکے، اتنی مشکلات والی زندگی گزاری۔ آج کیا ہم میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں، دوسرے وقت میں ہم حرام کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ میرے دوستوں کیا ہم نے مرنا نہیں؟ یہ جنت کیا وہ کسی اور کے لیے بنی ہے؟ میرے دوستوں ہمارے لیے بنی ہے۔ حرام سے بچنا، حلال کھانا اور حلال جگہ پہ استعمال کرنا اپنا پیسہ، اپنی دولت، فرمائے بندے پر لازم اور ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کتنی مشکلات والے دن گزارے پیغمبر علیہ السلام نے۔ فرمایا اصل اس تعلیم کی روشنی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کل آنے والے دن میں میری امت یہ شکوہ نہ کر سکے کہ پیغمبر علیہ السلام، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو حالات گزار لیے، اس وقت فراوانی تھی، مہنگائی نہیں تھی، لیکن آج مہنگائی کا دورہ ہے۔ میرے دوستو اللہ رب العالمین نے پیغمبر پر، ان صحابہ پر وہ حالات ان کو پر پیدا کیے کہ آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کا۔ غربت، افلاس ایسا ان کے اوپر طاری ہوا کہ رہتی دنیا تک وہ زندہ مثال بن گئے۔ کئی دن کے فاقے گزار گئے، وہ کس کے لیے تھا؟ آج ہمارے اوپر تھوڑے سے حالات کڑے آ جائیں، تھوڑی سی تنگی آ جائے تو ہم حلال کو چھوڑ کر حرام پر قدم بڑھا لیتے ہیں۔ اور
اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصتی والے معاملات بھی ہمیں بتا دیے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کتنے صحابہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اپنی بیٹیوں کو دنیا سے رخصت کیا۔ آج ہمارا طریقہ وہ اپنا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق اللہ کے حکموں کو ماننا یہ دین ہے، نہ کہ اللہ کے حکم کو ماننا اپنی مرضی کے مطابق، یہ دین نہیں ہے بھائی۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے اندر ایک رکعت میں 2 سجدے کرو، لیکن ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ کے اپنا طریقہ اختیار کر کے آج یہ بنا لیں کہ بھئی اللہ کو سجدہ بہت ہی زیادہ پیارا ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں سجدے پہ، تو بھئی ہم میں سے کوئی اگر یہ کہہ دے کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، اللہ کا حکم ہے، تو لہٰذا ہم ہر رکعت میں سجدے 2 کے بجائے 4 سجدے کی رکعت میں کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا۔ بھئی 4 سجدے ایک رکعت میں، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو حکم اللہ کا، بھئی نماز ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی نئی چیز کوئی داخل نہیں کر رہے نماز میں، نماز کے اندر سجدہ ہی تو بڑھا رہے ہیں، اور سجدہ اللہ کو پیارا۔ اگر آپ نے ایک رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 3 کر لیے، 3 کے بجائے 4 کر لیے، تو فرمائے 3 اور 4 کا طریقہ محبوب کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی عقل کے مطابق ایسے نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا دین ہمیں دے دیا، کون سا مسئلہ ایسا ہے جو نبی نے ادھورا چھوڑ دیا، جس کی آج ضرورت پڑی ہمیں کہ ہم اس دین کو پورا کریں، ہم اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ بیان کر دیں؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کوئی تو ایک مسئلہ لا کے دکھا دو پوری دنیا کے اندر، کوئی مسلمان دین اسلام جس مسئلے میں رہنمائی نہ کرتا ہو، کوئی مسئلہ تمہیں ایسا نہیں ملے۔ جب مکمل دین اللہ نے دے دیا تو اپنی مرضی کیوں ہو؟ نبی کے طریقے کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی خوشی کو گزارنا ہے، اپنی غمی کو گزارنا ہے، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہونا ہے تو تب بھی نبی کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا، اپنے طریقوں کو چھوڑنا۔ اگر ایک بندہ اپنے طریقے سے مر رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق خوشی کر رہا ہے، حتیٰ کہ خوشی کے اندر شادی ہے، شادی اپنی مرضی کے مطابق کر رہا، تو میرے دوستو آپ زندہ گواہ ان باتوں کے کہ آج ہم تنگ کیوں ہو رہے ہیں شادی کرنے پہ، اپنی مرضیات ہم نے داخل کر لی۔ آج اپنی خوشی میں کیوں تنگ ہو رہے؟ مرضیات داخل کر لی ہیں۔ اپنی غمی میں کیوں تنگ ہو رہے؟ آج ہم نے اپنی مرضیات داخل کر لی ہیں۔ آج اپنے بچوں کے فوت ہونے پر، ماں باپ کے فوت ہونے پر آج ہم تنگ کیوں ہو رہے؟ اپنی مرضیات داخل کر لی۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو دین بہت آسان دیا تھا، بہت ہی زیادہ آسان دیا تھا۔ آج ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھال کے ہم نے مشقت میں ڈال دیا اپنے آپ کو، دین کو۔ تو میرے دوستو آج ہمیں پھر اسی لمحے فکریے کی طرف سوچنا ہوگا، آنا ہوگا اسی پر، اسی ضابطۂ حیات کی طرف قدم بڑھانا ہوگا جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دین دیا تھا، تب ہماری کامیابی ہے۔